یہ ملک میں مارشل لا لگوانا چاہتے ہیں، یہ لڑائی جھگڑا کروانا چاہتے ہیں۔ قوم باہر نکلے گی، خان کو گرفتار کریں گے، قوم باہر نکلے گی، فساد ہوگا، پولیس کے ساتھ تصادم ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج ابھی تھوڑی دیر پہلے میری اچانک ٹی وی پہ نظر پڑی خبریں سننے کے لیے، تو وہاں سلائیڈ چل رہی تھی کہ عمران خان کے وارنٹ گرفتاری کسی مجسٹریٹ نے جاری کر دیے اور تحریک انصاف کے کارکنان بنی گالہ جمع ہو رہے ہیں۔ اور پھر دوبارہ شاید بول ٹی وی پہ دیکھا کہ بہت سارے کارکن ڈنڈے لے کے وہاں بڑے بڑے، پنجابی میں جس کو ڈانگ کہتے ہیں، وہ ڈنڈے لے کے کھڑے ہوئے تھے۔ اسد عمر صاحب کا بیان چل رہا ہے کہ ان کو عمران خان ہضم نہیں ہو رہا، ان سے عمران خان کنٹرول نہیں ہو رہا۔ شاید مراد سعید کا بیان چل رہا ہے کہ یہ سارے چور مل کے عمران خان کا بال بھی بیگا نہیں کر سکتے، عمران خان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے، اس کی کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی بہانے عمران خان کو گرفتار کیا جائے، تحریک انصاف کو بین کیا جائے۔ اور اب تو ایسا ایسا باتیں کھل رہی ہیں، اور خبر یہ ہے کہ یہ بڑے میاں کی فرمائش ہے، وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں لیکن خوف زدہ ہیں۔ پہلے عمران حکومت سے خوف زدہ تھے، اس وقت تو کوئی کہتا تھا ان کو تو وہ سوچتے بھی نہیں تھے اس پہ، لیکن اب جب ان کے بھائی صاحب کی حکومت آ گئی اور فیصلے وہ بیٹھ کے لندن میں کر رہے ہیں، تو اب بھی انہوں نے فرمائش یہ کی ہے کہ میں اس شرط پہ پاکستان آتا ہوں کہ عمران خان کو بین کرو، نااہل قرار دو یا گرفتار کر کے جیل میں ڈال دو، اور میرے لیے بالکل میدان جو ہے وہ خالی ہو، کوئی دوسرا نظر نہ آئے، گلیاں ہو جن سنجیاں تو وچ رانجھا یار پھرے، تو پھر میں کہوں کہ جناب شیر کی مقبولیت دیکھو، کوئی مقابلے میں نہیں ہے، اور ڈر کے مجھ سے بھاگ گئے ہیں اور بس میں ہی میں ہوں۔ اور پھر الیکشن کمیشن صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پروردہ وہ جعل سازی کریں اور ان کو جتوا دیں اور بھاری مینڈیٹ دلوا دیں، ہیلپر بھی ان کے ساتھ ہیں۔ تو اس طرح کر کے وہ دن رات اس فکر میں ہیں اور کوئی نہ کوئی ایسی بونگی مارتے ہیں امپورٹڈ کہ کیس ان پہ بننا چاہیے، لیکن وہ اپنا کیس کوشش کرتے ہیں کہ عمران خان پہ ڈال کے تو کوئی نہ کوئی بہانہ لگا کے اس کو گرفتار کر لیں۔ یعنی سائفر چوری ہوا، اور جو بیانیہ عمران خان کا تھا وہ اس کی آڈیو سے بھی اس کی تصدیق ہو گئی، اور یہ جھوٹے ثابت ہو گئے۔ یہ کبھی انڈیا سے تعلقات کی بات کر رہے ہیں، کبھی انڈیا سے کو پاور پلانٹ منگانے کی اپنے داماد کے لیے بات کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، لیکن شرم والی بات نہیں ہے کوئی بھی کہ شرم ان کو آتی ہو کہ ہم جھوٹے بھی ہیں، کیس اپنے دوسروں پہ ڈال رہے ہیں۔ تو اب یہ سارا کچھ اگر یہ خان کو گرفتار کرتے ہیں تو سیدھا سیدھا ملک میں فساد کی راہ ہموار کرنے کی کوشش ہے، اس لیے کہ کوئی سالڈ کیس تو اس پہ تھا نہیں، نہ ان کو اس کی کوئی کرپشن ملی، نہ کوئی اور کیس ملا۔ کبھی ممنوعہ فنڈنگ، کبھی توشہ خانہ، اور کبھی دہشت گردی کا پرچہ، اور کبھی کچھ بنا کے 5-6 مہینے سے ایک ملک کو تماشے پہ لگایا ہوا ہے۔ غریب مر رہا ہے، کسان دھرنا دیے بیٹھا ہے، کسان اپنی جگہ پریشان ہے، ملک کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ساری بند ہو گئی، سندھ کے سیلاب زدگان بلاول اور زرداری کی جان کو رو رہے ہیں، لیکن ان کا صرف ایک ہی مسئلہ ہے، 74 رکنی کابینہ کا ایک ہی مسئلہ ہے، کسی طرح خان کو گرفتار کر لیا جائے۔ سائفر چوری ہوا، آڈیو لیکس ہوئیں،
کوئی ایک بندہ بھی آپ مجھے دکھا دیں جس کو قصوروار ٹھہرایا گیا ہو۔ وزیر اعظم ہاؤس محفوظ نہیں ہے، ٹیلی فون محفوظ نہیں ہے، ان کا دفتر محفوظ نہیں ہے، لیکن کوئی ایک وزیر بھی 74 میں سے کوئی برائے نام کسی ایک کو قصوروار ٹھہرا کے استعفیٰ دلوا دیتے، کوئی عزت بچ جاتی ہے۔ کوئی ایک بھی مستعفی ہونے کے لیے تیار نہیں۔ اور جو خبر 2 دن پہلے آئی سی، تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی، اس میں رانا ثناء اللہ کو اس کمیٹی کا ہیڈ بنا دیا گیا، جو ذمہ دار ہے، جس کو استعفیٰ سب سے پہلے دینا چاہیے تھا، بلکہ اس کیس میں اسے گرفتار ہونا چاہیے تھا، اس کو اس کمیٹی کی تحقیقاتی کمیٹی کی یعنی خربوزوں کی رکھوالی پہ بندر بٹھا دیا گیا۔ تو اب یہ کیا چاہتے ہیں ملک میں؟ کھلی بات کر رہا ہوں، اللہ کرے ایسا نہ ہو۔ یہ ملک میں مارشل لا لگوانا چاہتے ہیں، یہ فساد کروانا چاہتے ہیں، یہ لڑائی جھگڑا کروانا چاہتے ہیں۔ قوم باہر نکلے گی، خان کو گرفتار کریں گے، قوم باہر نکلے گی، فساد ہوگا، پولیس کے ساتھ تصادم ہوگا، اور اس کا نتیجہ پھر موقع مل جائے گا آنے والوں کو کہ بھئی تم نہیں سنبھال سکے، پہلے بھی ناکام ہو گئے، تم بھی ناکام ہو گئے، چلو ہم کرتے ہیں۔ تو یہ حکومت میرا خیال ہے کہ اسی ایجنڈے پہ بڑی تیزی کے ساتھ گامزن ہے۔ الیکشن کی طرف تو یہ جانا نہیں چاہتے تھے، الیکشن ہی مطالبہ تھا نا، جس کا مطالبہ 4.25 سال یہ کرتے رہے، ارلی فیئر اینڈ فری الیکشن، یہ مطالبہ کرتے رہے۔ وہی اب خان صاحب کہہ رہے ہیں الیکشن، یہ اب الیکشن تو کروانا نہیں چاہتے۔ یہ ملک میں خدا نخواستہ خاکم بدہن، یہ ملک میں فساد کروانا چاہتے ہیں، یہ خون خرابہ کروانا چاہتے ہیں۔ اداروں کو ان پہ کڑی نظر رکھنی چاہیے۔ یہ پہلے بھی سارے ضمانتوں پہ ہیں، اور اب بھی ان کو نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کے ذریعے ہم نہیں آ سکیں گے، اس لیے یہ کوئی ایسا تماشا ملک میں لگانا چاہتے ہیں کہ نہ الیکشن ہو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، کوئی ایسا تماشا ہو کہ جس کے نتیجے میں اگر یہ نہیں رہتے تو کوئی دوسرا بھی نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ جھوٹے مقدمات، جھوٹی گرفتاریاں لیڈروں کا کچھ نہیں بگاڑتی، لیڈروں کو بناتی ہیں۔ لیڈر کو آپ پکڑیں گے، جھوٹا مقدمہ بنائیں گے، گرفتار کریں گے تو اس کی عزت میں کمی نہیں ہوگی۔ ہاں، لیڈر جب باہر بھاگتا ہے ملک سے، لیڈر جب چوری کر کے آیا ہو، ڈاکہ مار کے آیا ہو اور پھر باہر بھاگ جائے تو اس سے یقیناً اس کی ساکھ مجروح ہوتی ہے، نقصان پہنچتا ہے۔ لیکن اگر آپ جھوٹا مقدمہ بنا کے کسی کو گرفتار کریں گے تو اس کا نقصان آپ کو ہوگا، اس کو تو فائدہ ہی ہوگا۔